کہ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، ایک منگن والی دا پتر جی جڑی بیچاری کسی دی مدد نال گزارا کر دی سی۔ وہ بھکارن کا لال میلے میں گم ہو گیا۔ کیوں؟ کہ وہ میلے میں آوازیں دیتا تھا زور زور سے، ہے کوئی مخلص، مجھے ایک مخلص بندہ چاہیے۔ وہ پڑ جاتی ہے بھائی، کبھی کبھی مخلص، ایک مخلص کی لوڑ پڑ جاتی، ایک ہو بس ایک۔ جس دور میں بچے بھی باپ کی عزت اس لیے کرتے ہو اللہ ماشاءاللہ کہ باپ امیر ہے کہ نہیں، اس دور میں اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں لیکن اکثر جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ابا امیر ہے تو اس کی عزت بھی زیادہ، اور اگر کچھ کر نہیں سکا تو کہنے تسی ساڈے لئی کیتا کی ہے۔ او بھائی، وہ بھکارن کا بچہ، غریبنی کا بچہ، شاعر کہتا وہ گلیوں میں شور ڈالتا تھا، ایک مخلص بندہ، ایک مخلص دوست، ایک مخلص سجن، بس زیادہ نہیں ایک مل جائے۔ اس کی طرف دیکھو، وہ کہتا ہے اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا۔ اس درویش کو تلاش تھی متاع خلوص کی، مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔ مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنی، بال بچے، گھر بار، مکان، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی، فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے، جن کا مقصود اور اس کے حلال ضرور ہے لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے، صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے۔ دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا، سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے، ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اولاد بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہی ہے، رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن اس کی موجودگی میں غافل نہ ہو جانا، غافلوں جیسی زندگی نہ بتانا۔ جو لوگ سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں وہ رستے میں رہ جاتے ہیں۔ سڑک جو ہوتی ہے وہ راستہ ہوتی ہے، منزل نہیں ہوتی۔ یہ جو رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تو سارا رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، کہ تھوڑا سا رزق حلال کمائیں، کمر سیدھی ہو جائے اور پھر ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ ہم رزق حلال کمائیں تاکہ ہم ہاتھ پھیلانے سے بچیں اور ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پیش کریں۔ یہ مقصود تھا، یہ منزل نہیں، یہ تو صرف ایک رستہ تھا۔ ہم نے اب کیا کیا ہے کہ یہی چیز ہماری منزل بن کے رہ گئی ہے۔ رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا، الجھ کے رہ گئے ہیں لوگ، الجھ کے، اور پھر کوئی بندہ جیت نہیں رہا۔ ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانے ہیں تاکہ بچے پال لوں، یہ کہتے کہتے چلے گئے، ہمارے ابا بھی یہی کہتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہی بولی بولنی شروع کر دی ہے، تو جیتا تو کوئی بھی نہیں، جیتا تو کوئی بھی نہیں۔ مال کو ضرور حاصل کریں۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا، دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، لاکھوں کا کام کرتا تھا پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا۔ آپ اور میں، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، ہم سنتے تھے جب کوئی آدمی جانے لگتا تھا نا پردیش پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 4 5 سال لگا کے آؤں گا، واپس آ کے پھر یہاں میں نے کوئی کام کرنا ہے۔
تھوڑے سے پیسے کماؤں تاکہ یہاں نہ پھر میرا سلسلہ کوئی بن جائے۔ وہ 3 سال لگانے گئے تھے پر 30 گزر گئے ہیں، لوٹ کے واپس کوئی نہیں آئے۔ وہ 4 سال کا کہہ کے گئے تھے پر سال 40 ہو گئے، لوٹے نہیں۔ کیوں نہیں لوٹے؟ اس لیے کہ پہلے مفاد چھوٹا تھا، خیال یہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، بچوں کا خرچہ چلنے لگ جائے، فیسیں پوری ہونے لگ جائیں اور مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے تو بس پھر میں کامیاب ہوں۔ یہ طے کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد پھر جب باہر گئے تو خیال آیا کہ نہیں، صرف پنکھے کا نہیں، AC کا بل بھی دینا پڑے گا۔ پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو خیال آیا کہ چھوٹی گاڑی پہ گزارا نہیں ہوتا، بڑی گاڑی نہ لے لیں۔ پھر خیال آیا کہ بڑی گاڑی لی ہے تو یہ تو اندر کھڑی نہیں ہوتی، سامنے والا پلاٹ مل جائے تو ذرا گراج اچھا بن جائے گا۔ پھر الجھ گئے دوستو۔ پھر نہ مالک حقیقی کی جانب وہ نظر جو ہماری ہونی چاہیے تھی نہ رہی۔ ذوق سے نماز پڑھتے تھے، پھر ہماری نمازیں مختصر ہو گئی۔ ہم سویرے اٹھ کے ذوق سے قرآن پاک پڑھتے تھے، پھر وہ وقت بھی ہمارا دفتر کی تیاری میں لگ گیا۔ رات درود شریف پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی سارا ہمارا حساب کتاب میں وقت گزر گیا۔ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ دولت کارخانہ نہیں دیتا، دولت سیٹ صاحب نہیں دیتے، دولت آپ کو آپ کی فیکٹری نہیں دیتی، دینے والے تو رب کریم کی ذات ہے۔ تو جہاں سے آنا تھا وہاں توجہ دینی چاہیے تھی کہ جہاں صرف ایک سبب تھا، ذریعہ تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوزر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوزر، کچھ لوگ فقر بوزر کے قائل تھے، اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے، دینے والا عزت بھی اللہ دے گا، رزق بھی اللہ دے گا۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا۔ جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ عزت در اصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اپنی توجہ، دل کی توجہ، روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں، غفلت کا پردہ اتار دیتے اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا، ہر وقت اسی میں سوچنا، اسی میں محو ہو جانا، پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے۔ پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے۔ پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے علاوہ کوئی شے بھی نہیں۔ پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں اور ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ عزیز بھائی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ، یہ بھی تابعی ہیں۔ تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے، ویسے بھی یہ دور تقریریں سننے کا ہے۔ جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملے کافی تھا، علم و باس کری و یار، وہ ایک کوئی حرف تیری درکار، جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا۔ وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، لیکن وہ عکس جلدی کرتے، اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے۔ حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دے میں کہاں جاؤں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت اویس کرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جاؤ۔ کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے؟ تو فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے اسے میں نصیحت کیا کروں؟ میں تجھے نصیحت کروں جسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے؟ تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے؟ او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے؟ تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے۔ تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات۔ تو غافل ہو گیا اللہ سے، تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا۔ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے۔ ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے، پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے۔ یہ نا آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں یا کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں۔ یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے ان کو بھی اچھے لگتے ہیں۔
یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ان میں کیا ہے ایسا خاص. ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی, حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے, تو بات بڑی وہ دل لگی کی کیا کرتے تھے. تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی وہ مجھے بڑی اچھی لگتی, اس لیے کہ ملتے کام ہے. ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا, آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے, لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا. حضور نے بھیجا, جزیہ لینے گئے, یہاں مال غنیمت کا کچھ مال تھا. آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے. اب سب کو حصہ ملتا تھا اس میں سے, بدریوں کو زیادہ ملتا تھا, باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا. تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے, لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے. تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے, سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں. فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں, دینے لگے ہیں. ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے, ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے. کرنی چاہیے, لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں, مال آ گیا ہے, لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے؟ حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا. حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں, یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے, بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی, تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. خوف غریبی کا نہیں, خوف تمہارے مال کا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی, اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی. مجھے ڈر ہے, مجھے ڈر ہے. ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے, جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے, جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں. جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی, پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا, پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا, ڈر ہے دولت مند ہونے کا. یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو, اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو, اپنے مال سے ڈرا کرو. وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو, اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں. اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کہ اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے, ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں, لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی. کسی جگہ چند منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا. لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی, اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت, وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے. ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے. تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے. آپ ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات کر دیں تو ہمیں بگڑا ہوا سمجھے. ہماری طبیعت میں وہ آسانی ہے. یہ آسانیاں انسان کو پھر بڑے بڑے کام نہیں کرنے دیتی, پھر انسان کمزور پڑ جاتا ہے. پھر وہ کوئی کسی انقلابی تحریک کا کبھی حصہ نہیں بن سکتا. اگر وہ بڑی صلاحیت بھی رکھتا ہو تو وہ زندگی میں کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتا, کیونکہ طبیعت میں آسانی آ گئی. اس کا مزاج ہی نہیں. جس بندے کو گرمی زیادہ لگتی ہے وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ سیٹھوں کے بیٹے, مالداروں کے بیٹے, پیروں کے بیٹے, بڑے بڑے جناب مشائخ کے صاحبزادگان الا ماشاء اللہ, آگے نہ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک آدمی نے رومال پکڑا ہے, دوسرے نے جوتا پکڑا ہے, تیسرا گاڑی کھول رہا ہے. جب آپ اس قدر زیادہ ان کو آسانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں پھر ان کے لیے جہاد کرنا, میدان میں نکلنا ممکن نہیں رہتا. وہ عادی نہیں ہوتے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جہاد اس لیے کر لیا تھا, بچپن میں ہی 7-8 سال کی عمر تھی تو ماں 3 دن روزے رکھوایا کرتی تھی. وہ 3 دن روزے رکھتے تھے, اور افطار کا وقت آتا تھا تو
जो कुछ पका होता था वो भी उठा के गरीब और मिस्कीन को दे दिया करते थे। तो ये तो आदत थी बचपन से ही। जिस तरह हदीस पाक में ये फरमाया गया ना कि तुम उतनी देर तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक हर चीज़ से बढ़कर, हर शख्स से बढ़कर नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार ना करो। इसी तरह कुरान मजीद ने फरमाया कि फ़ला व रब्बिका, ए महबूब हमें आपके रब की कसम, ए महबूब आपके रब की कसम, ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम, ये उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने हर मामले में आपको हाकिम तस्लीम न कर लें। या आपको हाकिम तस्लीम कर लें, हर बात में आपका हुक्म मानने लगे तो आपका रब फिर इनको मोमिन मानेगा। हर मामले में, नमाज पढ़ने में भी नबी पाक का हुक्म मानना है और शादी करने में भी नबी करीम का हुक्म मानना, रोज़ा रखने में भी हुजूर का हुक्म मानना है और तिजारत करने में भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुक्म मानना। जिस तरह हम लोगों ने नवाफिल पढ़ने में, तिलावत करने में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बात को सुनना है, इसी तरह हमने फ़ैसले करने में, कचहरी में जाने में, अदालत में पहुंचने में, वहाँ भी हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर ही गौर करना है और सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम को हर मामले में अज़ अव्वल ताखिर अपना हाकिम तस्लीम करना। जब हम इस मफ़हूम को सादा लफ्ज़ों में लेते हैं ना कि हर मामले में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल फैसल होगा, तो फिर हम कहते हैं कि दुनिया में जब निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो फिर हुजूर का कौल फैसल है। यानी जिस तरह हुजूर की बात मस्जिद के मिंबर से मानी जा रही है, इसी तरह पार्लियामेंट में भी उसी तरह हुजूर की बात को तस्लीम किया। जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात का निफाज हम नमाज रोज़े के मामले में गौर से सुनते हैं, मसला पूछते हैं, बारीक होकर चलते हैं, इसी तरह जब जज फैसला करे तो फिर भी उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को ही देखना है। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नाफिज होगा, दुनिया में हुजूर का कानून जब नाफिज होगा, तो फिर ठंडी हवा चलेगी। मुसलमानों का ये मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जितों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर हुजूर के ग़ुलाम होते हैं तो फ़ैसला करते वक्त और अपने हक़ में फ़ैसला सुनते वक्त उस वक़्त भी हमें नबी पाक का ग़ुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के ग़ुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम। जब तक निज़ाम नाफिज नहीं होता, निज़ाम, यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ़ ही कोई नहीं, तो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाज़त देते हैं। कुरान पाक जितना मर्ज़ी आप वहाँ पढ़े वो इजाज़त देते हैं। आप ज़कातें दें जितनी मर्ज़ी, वहाँ से लोग चंदे इकट्ठे करके यहाँ नहीं ले आते, करें जो मर्ज़ी। उनको आपकी ना नमाज से परेशानी है, ना मसला ज़कात से परेशानी है, ना सौमो सलाद से मसला है। उनको तो मसला ये है कि कचहरी में कहीं नबी पाक का दीन ना आ जाए। उनको तो मसला ये है कि कहीं पार्लियामेंट में हुजूर का दीन ना आ जाए। दो कौमी नज़रिए क्या हैं और नज़रिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए, तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी, ये काम वहाँ भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहिर आगे निकल गया है। उनकी जमहूरियत तो ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्जी जिसके मन में आए करे, और कोई फ़र्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और नाजायज़ फरोशी, सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहाँ भी होते। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी, जब पाकिस्तान बना। ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? तो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहाँ ना सोशलिज़म, ना वहाँ खाली जमहूरियत का राग अलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उन्वान बनाया गया। गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहाँ हुजूर का निज़ाम नाफिज होगा, जागीरदार की और गरीब की तफरीक ख़त्म होगी। जिस तरह अमीर के बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, गरीब के बच्चे को भी मिलेगा।
وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے. وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے. وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے. وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی, اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے. وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا, سادگی کا حسن ہوگا, اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا. اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا, اس سوچ کی بنیاد پر, اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا. کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی. دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے, مسلمان ایک الگ قوم ہے, ان کا رہنا سہنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا الگ ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سارے معاملات الگ ہیں, تہذیب و تمدن الگ ہے. لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں. اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر, دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے. علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, یہ اقبال نے لکھا تھا. پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی, اور پھر میں نے کہا کہ نہیں, خطوں کے زور پہ نہیں, آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں, بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم. آپ جو تقسیم کریں گے, یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی, یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی. یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں. چھوٹا سا دبئی بن گیا, چھوٹا سا مسقط, چھوٹا سا ابو ظبی, یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں, قبیلوں کی لڑائیاں تھیں, جنگیں تھیں, چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے. یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا. دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے, ہم سردار علیحدہ سے ہیں, اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں. دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے, دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں. پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے. خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں, ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنیاد پر اس وطن کو, خطے کو حاصل کیا گیا. یہی نعرہ لگایا گیا, یہی نعرہ محمد علی جناح لگاتے تھے, یہی ڈاکٹر اقبال لگاتے تھے, یہی نعرہ چودھری رحمت علی لگاتے تھے. یہی وہ نعرہ تھا جس نعرے کو تحریک پاکستان کے قائدین نے آگے پہنچایا. اس زمانے میں جو رائٹر لکھتے تھے ان کی تحریریں آپ آج بھی نکال کے دیکھ لیں, وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان قائم ہوگا تو امیر غریب کی تفریق ختم ہوگی, پاکستان میں وہی نظام آئے گا جو نظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, قرآن کو نافذ کر دیا جائے گا. یہ اس زمانے کے لوگ لکھا کرتے تھے, بیان کرتے تھے, اسی کا ابلاغ ہوتا. پتہ نہیں پھر کس کی نظر لگی, کیا ہوا, اور تحریک پاکستان میں جذباتی طور پر علماء نے کردار ادا کیا. علماء نے حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی, حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی, حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھی, اور ایک بڑا نام امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری. 100 سال سے زیادہ عمر کے بابا جی تحریک پاکستان کے لیے جلسے ہو رہے ہیں. بابا جی سے اٹھا نہیں جاتا, تو جس طرح 4 لوگ چارپائی پہ جنازہ اٹھاتے, اس طرح 4 لوگوں نے چارپائی پہ بابا جی کو اٹھایا ہوا ہے, امیر ملت سید زادے, اور چارپائی ان کی اٹھا کے جلسوں میں لے جائی جاتی ہے, اور وہ تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو بھائی, جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا پھر ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے, جو ووٹ نہیں دے گا ہم دفن بھی نہیں ہونے دیں گے اپنے قبرستانوں میں, جو ووٹ نہیں دے گا ہمارا مرید ہی نہیں. اتنے جذبات میں لا کے 40,000 لوگوں نے قربانیاں دی. ایک نظریہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے, مسلمان ایک, اور پھر پاکستان بنایا. آج کیا دھما چوکڑی ہے, کیا ذاتوں پاتوں کی بنیاد پر؟ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ تھا کہ وہ ذاتیں پاتیں گنتے تھے کہ یہ برہمن ہے, یہ شوتری ہے, یہ کھتری ہے, یہ فلانا ہے, یہ ہمارے گھر نہیں آ سکتا, یہ نیچ ہے. اور اگر آج اس ملک میں بھی الیکشن ذات کی بنیاد پہ لڑا جائے, اور یہاں بھی صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ یہ میری برادری کا ہے, صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ میرا قبیلہ ہے, پہلے دیکھا جائے کہ یہاں کون سی برادری مضبوط ہے تو اس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جائے, تو پھر کیا آپ نے وطن بنا کے کیا کمال کیا؟ تو اس کا ایک نظریہ ہے. کیا نظریہ ہے؟ کہ مسلمانوں کا رہنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا پینا الگ ہے. دیکھو ایک سادی سی بات ہے, یا آپ نے داڑھی رکھنی ہے, مونچھیں رکھنی ہے, تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الگ سے تمہاری شناخت ہونی چاہیے, الگ سے. فرمایا تم نے یہودی چونکہ مونچھیں بڑی رکھتے تھے
فرمایا تم نے داڑیاں بڑی کرنی ہیں، مونچھیں پست رکھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. یہ لفظ ہیں حدیث میں ساتھ. سادی سی بات ہے نا، پگڑی باندھنی ہے. باندھ لے کوئی آدمی. ہمارے پنجاب میں لوگ پگڑی بھی کہہ دیتے ہیں، صافہ بھی کہہ دیتے ہیں، کلا بھی کہہ دیتے ہیں، جو جس کے من میں آیا. لیکن حضور نے تاکید لگائی، فرمائے خاص ہے یہ بھی، یہ اسلام کا کلچر ہے، کلچر الگ سے ہے. فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے سر پہ پگڑی باندھتا ہے، تم نے پہلے ٹوپی پہننی ہے پھر پگڑی باندھنی، یہودی کی مخالفت کرنی. یہ الگ کلچر ہے، الگ تہذیب ہے مسلمانوں کی. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو امریکہ میں ہے. آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو برطانیہ میں ہے. آپ کے پارلیمنٹ میں وہ نظام نہیں چلے گا جو یورپ کا، برطانیہ کا، فلانے کا فلانے کا ہے. آپ کی پارلیمنٹ میں، آپ کی عدلیہ میں وہ نظام چلے گا جو قرآن کا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کا ہے. یہ نظریہ تھا، نظریہ. اب اس نظریے کی لوگ بات ہی نہیں کرتے، عوام بھی نہیں کرتی، بالکل نہیں. میں بڑی دیر سے رو رہا ہوں. بہت سارے بڑی بڑی گدیوں کے پیر بھی نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہوتا ہے تو مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ 80 مربع کہاں سے آئے. مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جو میں 1.25 کروڑ کی کار میں گاڑی میں گھومتا ہوں تو یہ کہاں سے آئی. حساب دینا پڑے گا. اور پھر جب پاکستان بن گیا، قربانیوں کے بعد بنا، آپ نے ناراض نہیں ہونا. میرا مہاجر فیملی سے تعلق ہے. جو عزیز رشتہ دار قریبی یہاں رہتے تھے نا، مقامی، وہ تو مہاجروں میں رشتہ داری نہیں کرتے تھے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہتے مہاجر ہے، اچھا جی غیر مسلم ہے، جگہ نہیں دیتے تھے رہنے کو. میں کیسے آپ کو بات بتاؤں. پھر اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لوگوں نے ووٹ بنا کے بڑی بڑی قتل و غارت نہیں کی اس ملک میں. اتنا بڑا تکلیف والا منظر تھا. میرے دادا جی کی فیملی ساری پاکستان آئی تھی، دادی کی نہیں آئی تھی. 97 میں میری دادی کا انتقال ہوا. وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی، کہتی تھی پتر پتہ نہیں میرے پرا ہیں کہ فوت ہو گئے، پتہ نہیں میرا کچھ چچا ہے کہ سارے چلے گئے. کس لیے آپ نے، اگر یہی دما چوکڑی سیاست کی کرنی تھی، ذات پات آپ نے رکھنی تھی، تو وہاں کو دکھ تھا. یہ تماشے تو وہاں بھی ہو رہے. وہ آخری دن تک رویا کرتی. اب تو خیر آنکھیں بڑی جدید ان کا آپریشن ہوتا ہے. تو ایک زمانے میں آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا، ڈاکٹر کہتے تھے لائٹ بند رکھو، سبز رنگ کی پٹی باندھو، 4 گھنٹے کے بعد دارو ڈالنا ہے آنکھ میں، ڈراپس ڈالنے. میں 4 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے جاتا تھا. تو کبھی کبھی مجھے بٹھا لیتی تھی، تو کہتی تھی کہ پتہ نہیں کوئی بچہ ہے کہ نہیں بچہ، پتہ نہیں اب کوئی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی ان میں سے ہوگا کہ نہیں. پتہ بدل دساں ساڈے پنڈ کس طرح دا ہوں، دس میں تمہیں بتاؤں فلانی چیز. پھر جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ملک بن گیا، کہتی تھی ہم نے بڑا کہا اپنے رشتہ داروں سے کہ چلیں، پر وہ کہتے تھے یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے، سب نے واپس آ جانا ہے. میں نے 2 دفعہ یہ ماحول دیکھا ہے، اٹاری اسٹیشن پہ، واگا بارڈر پہ، ایئرپورٹوں پہ. ایک بھائی ادھر ہے، ایک ادھر ہے. اس طرح تڑپ کے روتے ہیں جب لوگ انڈیا پاکستان آتے جاتے ہیں. کیوں آپ نے یہ سارا کچھ کیا؟ صرف ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف ایک نعرہ تھا کہ یہاں ہم حضور کا دین لے کے آئیں گے. وہ دین تم لائے نہیں. انہیں نوابوں، وڈیروں، چودھریوں کے ذمے تم نے کام لگا دیا. اپنے ملک میں حضور کے نظام کے لیے جد و جہد کریں. یہ بنا ہی نبی پاک کے نظام کے لیے. اس کا کوئی دوسرا حل ہو سکتا؟ کوئی حل نہیں.